أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام تعریف حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق ہے جو سارے جہاں کا رب ہے، جو ہم سب کا خالق، رازق، مالک اور مدبر ہے. مجھے اور آپ کو اسی ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے. درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء اور رسول پر، خصوصاً پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حاضرین جمعہ، اسلامی کیلنڈر کا دوسرا مہینہ سفر کا مہینہ ہے. عربی زبان میں سفر المکان کہتے ہیں کسی جگہ کا خالی ہونا. اسی لیے زمانے جاہلیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اس مہینے کو سفر کہا جاتا تھا. کیا وجہ ہے کہ اس کو سفر کہتے تھے؟ کیونکہ مسلسل 3 مہینے جو حرمت والے مہینے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، حرمت والے مہینے جس میں لوگ جنگ نہیں کرتے، قتل و غارت گیری نہیں کرتے، لوٹ مار نہیں کرتے، چوریاں نہیں کرتے. لیکن جیسے ہی یہ 3 مہینے گزر جاتے ہیں، یہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر کسی اور قبیلے میں گھس کر ان کے پاس یہ لوٹ مار کرتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، آپسی دشمنی کو وہ لبھاتے ہیں اور قتل و غارت گیری کرتے ہیں. حرمت والے مہینے ایسے اس کی تعظیم کرتے ہیں کہ اگر اس میں اپنے باپ کے قاتل کو بھی وہ سامنے پاتے ہیں تو اپنے سروں کو نیچے کر کر وہ آگے چلے جاتے ہیں، اپنے باپ کے قاتل کا بدلہ نہیں لیتے. لیکن وہی جیسے ان مہینوں کا گزر ہو جاتا ہے، جیسے ہی سفر یا عام مہینوں میں یہ دشمنیاں نبھاتے ہیں، یہ اس میں قتل و غارت گیری کرتے ہیں. جیسے ہی یہ 3 مسلسل حرمت والے مہینے جیسے ہی گزر کر یہ سفر کے مہینے میں جاتے ہیں تو یہ اپنے گھروں کو خالی کر کر یہ جنگ کے لیے، چوریاں کے لیے اور لوٹ مار کے لیے نکل جاتے ہیں. اس وجہ سے اس مہینے کو سفر کہا گیا. دوسری وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے، حجاج اکرام حج کے مہینے ختم ہونے کے بعد یہ مکہ اور حرم کو خالی کر کر چلے جاتے ہیں، تو اس وجہ سے بھی اس مہینے کو سفر کہا گیا. سفر کے مہینے میں 2 عموم منکرات زمانے جاہلیت سے پائی جاتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنانے سے پہلے بھی سفر کے مہینے میں 2 بڑی برائیاں پائی جاتی تھی. سب سے پہلی برائی یہ کہ یہ لوگ مہینوں کو تبدیل کر دیتے تھے، ایک مہینے کی جگہ دوسرے مہینے کو لا کر رکھ دیتے تھے. اللہ رب العالمین نے فرمایا انما النسیء زیادۃ فی الکفر، مہینوں کا ہٹانا، مہینوں کو پیچھے کرنا یہ کفر میں زیادتی ہے. ان کا کفر اس سے اور بڑھ جاتا ہے. اور ان کی عادت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز ان کے لیے حلال کیا اس کو یہ حرام کر دیتے تھے، اللہ تعالیٰ نے جو ان کے لیے حرام کیا اس کو یہ حلال کر دیتے تھے. مثال کے طور پر
یہ کفار مکہ ان کو 3 مہینے برداشت نہیں ہوتے، تو یہ کیا کرتے، محرم کو سفر کی جگہ لے کر چلے جاتے اور سفر کو محرم کی جگہ لے کر آ جاتے۔ جیسے ہی یہ سفر کو محرم کی جگہ لاتے تو یہ غارت، قتل اور چوریاں کرنا شروع کر دیتے، لوگوں کا مال لوٹنا شروع کر دیتے تھے۔ اسی طرح روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ابو ثمامہ نامی ایک شخص تھا جس کا بہت زیادہ رسوخ تھا اہل مکہ کے اوپر، یہ ہر سال حج کیا کرتا تھا۔ یہ جب اس کفار مکہ کو جب مہینوں کو بدلانا ہوتا تو یہ لوگ اس کے پاس جاتے اور اس سے مطالبہ کرتے کہ تم لوگوں میں اعلان کر دو کہ اس سال ہم محرم کو سفر کی جگہ لے کر چلے جاتے ہیں، یا سفر کو ہم محرم کی جگہ لے کر آ جاتے ہیں۔ تو اسی طرح وہ آدمی لوگوں میں اعلان کرتا اور لوگ بھی اسی طرح ایک حلال چیز کو، جو مہینہ حرام تھا، حرمت والا تھا، جس کی تعظیم واجب تھی، جس کی حرمت ضروری تھی، یہ لوگ بدلہ لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، یضل بہ الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما، ایک مہینہ اسی سال وہ اس کو حرام کر لیتے اور دوسرے سال اسی مہینے کو یہ لوگ حلال بھی کر لیتے۔ جیسے محرم کا مہینہ ہے، اس سال اگر یہ چاہتے کہ ان کے پاس مال کم ہو گیا، ان کے پاس ہوا پرستی، دنیا طلب آ جاتی، تو یہ کیا کرتے، محرم کے مہینے کو حلال مہینہ قرار دیتے تھے، اور جب محرم چلا جاتا تو اگلے سال جب محرم آتا تو پھر وہ اس مہینے کو وہ حرام قرار دیتے۔ اور بہرحال یہ لوگ اپنی گنتی پوری کرتے، یہ 4 مہینے جو گنتی کے حرمت والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اس وقت سے مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ وہ کون سے 4 مہینے ہیں؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب کا مہینہ۔ یہ 4 مہینے کی گنتی یہ کفار مکہ پوری کرتے تھے کسی نہ کسی طریقے سے، لیکن یہ کیا کرتے تھے، محرم کو سفر کی جگہ میں لے کر چلے جا کر اس گنتی کو پوری کرتے، کیونکہ یہ لوگ صبر نہیں کر سکتے تھے کہ 3 ماہ مسلسل قتل و غارت گری سے بچ کر رہے، چوریاں نہ کرے، ڈکیتیاں نہ کرے، لوٹ مار نہ کرے، اس سے ان لوگوں کو صبر نہیں آتا، یہ حلال کو حرام کر لیتے اور حرام کو حلال کر لیتے۔ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال حج کیا، سن 10 ہجری میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، ابو بکرہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الزمان قد استدار کہیئتہ یوم خلق السماوات والارض، کہ بے شک زمانہ لوٹ کر پھر سے اسی جگہ آ گیا جس طرح اللہ تعالیٰ نے جب سے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے کے بعد مہینوں کی ترتیب مقرر کیا تھا، اسی طریقے پر آ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی الحج کے مہینے میں ہی حج کیا، لیکن اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ حج کے 30 سال میں 35 مرتبہ حج کرتے اور 1 سال کا وہ حج نہیں کرتے۔ اس طرح یہ لوگ مہینوں کے اندر تبدیلیاں کرتے تھے، خاص کر یہ سفر کے تعلق سے جب آتی بات، کیونکہ یہ مسلسل 3 حرمت والے مہینوں کے بعد یہ حلال مہینہ آتا، تو اسے یہ کیا کرتے، تقدیم پہلے لا لیتے اور محرم کے مہینے کو یہ تاخیر سے لے کر آتے۔ دوسری جو اہم برائی ان کے اندر پائی جاتی تھی جاہلیت میں، کفار مکہ کے اندر، وہ یہ کہ وہ سفر کو منحوس سمجھتے تھے، وہ سفر کو بے برکت والا مہینہ سمجھتے تھے، وہ سفر میں کوئی اچھا کام نہیں کرنا چاہتے تھے، اور وہ سفر میں کیونکہ گھر چوریاں ہو جاتی، لوٹ ہو جاتا، تو اس واسطے اس کو یہ کیا سمجھتے، منحوس سمجھتے تھے، بدشگونی لیتے تھے اس سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بھی واضح کر دیا کہ لا عدوى ولا طیارۃ ولا حامۃ ولا سفر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی بیماری متعدی نہیں، لا طیارۃ کوئی بدشگونی نہیں، ولا حامۃ، حامہ کہتے ہیں کہ الو کسی گھر پر پکارتا تو مکے کے لوگ یا کفار یا زمانے جاہلیت میں لوگ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اب ہمارے گھر میں کوئی موت ہوگی، اب ہمارے گھر میں کوئی بے برکتی ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا حامہ، ایسی کوئی چیز نہیں ہے، الو کے پکارنے سے کوئی چیز بدلنے والی نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا سفر، اور سفر کا مہینہ بھی نحوست والا مہینہ نہیں ہے۔ آج کل ہم مسلمانوں میں یہ دیکھتے ہیں کہ سفر کے مہینوں میں بہت سارے اچھے کاموں کو روک دیے جاتے ہیں، اور بہت سارے ایسی غلط عقائد اور غلط کام مسلمانوں کے اندر پائے جاتے ہیں کہ سفر کے مہینے کے تعلق سے، اور پھر مسلمان اپنے ہی طرف سے، شریعت میں نہیں، اپنے ہی طرف سے اس کا حل بھی ڈھونڈ کر غلط بدعات کو
ایجاد کر لیا ہے. یعنی وہ کیا کرتے ہیں, ایک چیز بدعت کا ایجاد کرتے ہیں اور بدعت کا توڑ بھی بدعت سے کرنا چاہتے ہیں. دونوں چیزیں قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہیں. سفر کے متعلق یہ بات واضح رہے, سفر عام مہینہ ہے, جس طرح ربیع الاول ہے, ربیع الثانی اسی طرح کا ایک مہینہ ہے. اس کے متعلق, سفر کے متعلق کوئی فضیلت والی احادیث یا آیت نہیں آتی ہے, نہ ہی اس کی مذمت میں, کیسے مذمت ہوگی, اس کی مذمت میں بھی کوئی بات نہیں آتی ہے. یعنی سفر ایک عام مہینوں کی طرح ہے. سفر کا مہینہ خیر اس کے لیے ہے جو نیک اعمال کرے, سفر کا مہینہ برا اس کے لیے ہے جو اس میں شر کا کام کرے, برائی کا کام کرے, اللہ تعالیٰ اس کو عذاب میں لپیٹے گا. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدشگونی کے تعلق سے بہت ساری روایات احادیث میں بیان کیا. اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا, لا عدوى ولا صفر ولا غول. یعنی غول کہتے ہیں کہ شیطان یا بھوت پریت کا ان لوگوں کو تاثیر تھا. مکے کے لوگوں کو بھوت پریت کے تعلق سے یہ لوگ بہت ہی زیادہ بدشگون رہتے تھے. ان کے تعلق سے یہ لوگ ہیں نا بہت ہی زیادہ ڈرا کرتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی بیماری لگنے والی نہیں, سفر کا مہینہ منحوس نہیں, اور نہ ہی بھوت پریت ایسی کوئی چیز ہے. اسی طرح یہ بدشگونی لینا, بدشگونی کیا ہے؟ سفر کے لیے آپ نکلتے ہیں, آپ کے سامنے بلی آ جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ اب ہمارا سفر بے برکت ہے, ہمیں ایکسیڈنٹ ہو جائے گا, ہمیں حادثات سے دوچار ہونا پڑے گا. آپ واپس گھر کو آ جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے بلی آ گئی. اسی طرح اس دوسری مثال آپ لے لیجئے, کوا پکارا گھر کے اوپر, تو لوگوں کے اندر یہ عقیدہ ہے, لوگ اس بات کو مانتے ہیں کہ اگر کوا پکارنے کی وجہ سے ہمارے گھر میں موت آئے گی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے عقیدہ رکھنے سے منع کیا ہے. اسی طرح سے سفر کا مہینہ لے لیجئے, لوگ جو ہے شادی نہیں کرتے, لوگ شادی کے حفلات کو منعقد نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ یہ سوچتے ہیں کہ یہ مہینہ بابرکت مہینہ نہیں ہے, یہ مہینہ منحوس مہینہ ہے, اگر اس میں کریں گے تو رشتے ٹوٹیں گے. واقعات سننے میں آتے ہیں کہ نئے جوڑے کو, نئے شوہر اور بیوی کو ملنے نہیں دیتے ہیں 13 تاریخ تک, اور کچھ جگہ یہ بھی بات سننے میں آتی ہے کہ پرانے ہو یا نئے, مرد اور عورت کو, میاں بیوی کو ہرگز بھی ملنے نہیں دیتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. یہ غلط عقیدہ ہے جسے جو کفار سے مسلمانوں کے اندر آ گیا ہے. مجھے اور آپ کو اس سے بچنا چاہیے. یہی بدشگونی ہے, اور یہ بدشگونی, بدفعلی, یہ کس کا کام ہے؟ یہ کفار کا کام ہے. سورۃ یاسین میں بیان کیا ہے اللہ رب العالمین نے, جب ایک قوم کے پاس 2 نبی مبعوث ہوتے ہیں, ان کو سمجھانے کے لیے 2 نبی آتے ہیں, تو وہ قوم بات نہیں مانتی. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی تائید کے لیے, ان 2 رسولوں کی تائید کے لیے تیسرے آدمی کو اللہ تعالیٰ, تیسرے شخص کو نبی بنا کر بھیجتا ہے, تاکہ وہ بھی ان کو سمجھائیں, قوم کو سمجھائے کہ حق کیا ہے, باطل کیا ہے, توحید کیا ہے, شرک کیا ہے. تب بھی وہ لوگ نہیں مانتے ہیں, اور جواب میں کیا کہتے ہیں 3 لوگوں سے؟ قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب علیم. قوم کے لوگوں نے کہا ہم تم سے بدشگونی لیتے ہیں, ہم تمہارے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں, تمہاری وجہ سے ہماری قوم میں کیا ہے, برائیاں آتی ہیں. لئن لم تنتہوا, اگر تم حق کی دعوت کو نہیں چھوڑو گے, اگر تم توحید کی طرف بلانے سے نہیں رکو گے, لنرجمنکم, ہم تمہیں سنسار کریں گے, اور ہمارے طرف سے تمہیں دردناک عذاب لاحق ہوگا. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کہتی تھی, وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ. اگر ان کی قوم کو کوئی برائی لاحق ہوتی تو وہ کیا کرتے؟ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے پیچھے چلنے والوں سے وہ کیا کرتے؟ بدشگونی لیتے, بدفعلی لیتے, برے الفاظ میں اس چیز کو یاد کرتے. محترم حضرات, بدشگونی یہ کافروں کا عمل ہے, مسلمانوں کا شیوہ ہرگز نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدشگونی, بدفعلی, ان چیزوں سے منع کیا ہے. اس کا کیا حل ہے؟ بدشگونی, بدفعلی, اس چیز کا کیا حل ہے کہ آدمی جو ہے, اب مثال کے طور پر آدمی سفر کے لیے نکلتا ہے, بلی آ گئی تو وہ اپنے سفر کو پورا کرتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بدشگونی نہیں لیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطیرۃ شرکن, الطیرۃ شرکن, 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدشگونی لینا شرک ہے, بدشگونی لینا شرک ہے. کیوں یہ شرک ہے؟ کیونکہ آدمی یہ بھروسہ کرتا ہے, یہ اس کا عقیدہ بن جاتا ہے کہ یہ فلان چیز ہی
نفع اور نقصان کا مالک ہے، یہ سفر کا مہینہ ہی اس کے لیے نفع اور نقصان کا مالک ہے، یہ بلی جو گزری ہے یہی اس کے نفع اور نقصان کا مالک ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ مسلمانوں کا توکل اللہ پر ہونا چاہیے، مسلمانوں کا بھروسہ اللہ رب العالمین پر ہونا چاہیے، مسلمان ہرگز ایسا نہیں کرے گا۔ مسلمانوں کے اندر سفر کے تعلق سے بہت سارے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سفر کے تعلق سے ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خیبر فتح ہوتا ہے سفر میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بیر معونہ کی جنگ جو ہے وہ بھی ہوتی ہے، یعنی کئی واقعات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سفر کے مہینے میں ہوتے ہیں۔ لیکن آج کے ہم مسلمان سفر کے مہینے کو بہت ہی زیادہ بشگون اور بہت سی زیادہ بدفعلی لیتے ہیں، حالانکہ ہمیں تعلیم یہ دی گئی ہے آپ اگر کسی چیز سے لینا ہو تو نیک فعل نکالے، اچھی بات کریں، کلمۃ الصالحہ، اچھی بات آپ کریں، بری بات کریں یا بدشگونی لینے سے منع کر دیا گیا ہے۔ حقیقی معنوں میں ہم دیکھیں کہ آدمی کیوں بدشگونی لیتا ہے، کوئی برائی ہوتی ہے، کوئی نقصان اسے پہنچتا ہے تو وہ یہ ٹیکہ دوسری چیز پر دے دیتا ہے، فلاں آ گیا سامنے۔ اب لوگ کہتے ہیں عمومی طور پر پتہ نہیں آج پریشانی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں آج میں کس کا منہ دیکھ کر اٹھاؤں، یہ بات غلط ہے۔ اسی طرح دکاندار ہوتا ہے تاجر، اس کے پاس جب لینے جاؤ، اگر کوئی پہلا دکاندار قرض کے لیے آتا ہے تو وہ بہت زیادہ غصہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آج کا میرا ساری تجارت، آج کے دن کا میرا سارا بیپار کیا ہے، بے برکتی ہوگا۔ اس طرح کا لوگوں کے اندر عقیدہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ردت الطیرہ من حاجت فقد اشرک۔ طیرہ بدشگونی کسی آدمی کو کسی کام سے روکے تو تحقیق یقینی معنوں میں اس نے شرک کیا۔ نعوذ باللہ۔ مجھے اور آپ کو ان چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے زبان سے کیا کلمات ادا کرتے ہیں، ہم سامنے والے کے سامنے کس طرح کی بولتے ہیں۔ آج دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ اسی طرح قرض کے معاملے میں فلاں کا چہرہ دیکھ کر کہتے ہیں کہ آج میری تجارت اچھی نہیں کیونکہ میں نے فلاں کے ساتھ آج میں نے منہ دیکھا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن میں یہ بتایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ زمین میں، پانی میں جو فساد پھیلا ہوا ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ یہ لوگوں کے اعمال کی کرتوت کی وجہ، ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے برائیاں پھیلتی ہیں۔ کسی چیز میں، زمانے میں، وقت میں، کسی شخص میں کوئی برائی نہیں ہے، الا یہ کہ آدمی اگر برا عمل کرے تو اس کے اندر برائی پائی جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین حدیث قدسی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ابن آدم کے بیٹے مجھے تکلیف پہنچاتے ہیں۔ کیسے تکلیف پہنچاتے ہیں؟ کہ وہ زمانے کو گالی دیتے ہیں، وہ زمانے کو برا کہتے ہیں۔ انا الدہر، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ وانا الدہر، میں زمانہ ہوں۔ اگر تم زمانے کو گالی دیتے ہو مطلب تم اللہ رب العالمین کی شان میں گستاخی کرتے ہو۔ محترم حضرات، زمانے کو گالی مت دو۔ یہ مہینہ چاہے جو بھی مہینے آتے ہیں، چاہے جو بھی وقت آئے تو ہم اس کا اگر اس میں کوئی مصیبت ہمیں لاحق ہوتی ہے، اس مہینے میں کوئی ہمیں پریشانی لاحق ہوتی ہے تو ہم اپنا توکل اللہ رب العالمین پر کریں، ہم اپنا بھروسہ اللہ رب العالمین پر کریں اور ہم اپنے آپ کا محاسبہ کریں۔ غلطیاں میرے اندر ہوں گی، خامیاں میری وجہ سے آئی ہوں، یہ جو پریشانی آئی ہے میری خامیوں کی وجہ سے آئی ہوگی۔ اس طرح آدمی کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، نہ کہ دوسروں کی طرف اسے دیکھے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبید۔ جو آدمی اچھائی کرتا ہے وہ اپنے لیے اچھائی عمل کرتا ہے، جو آدمی برا کرتا ہے اس برائی کا بدلہ اسے آ کر رہے گا۔ وما ربک بظلام للعبید، تمہارا رب اپنے بندوں پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ آپ کہہ دیجئے، اے اللہ کے رسول آپ کہہ دیجئے، مصیبت لاحق نہیں ہوتی سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے۔ جو چیز ہو کر رہنی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو چیز اجل میں لکھ دیا ہے وہ تو ہو کر رہے گا۔ زمانے کے بدلنے سے، شخص کے بدلنے سے، پرندے کے بدلنے سے
وہ چیز نہیں بدلے گی. جو مصیبت ہمیں آنی تھی، جو خوشی ہمیں آنی تھی، جو مسرت ہمیں لائق ہونی تھی، جس اللہ رب العالمین نے لکھ دیا ہے وہ ہو کر رہے گا. وہ مولانا، وہ ہمارا مولا ہے، وہ ہمارا اللہ ہے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین پر ہی بھروسہ کرے، اس کے علاوہ کسی پر بھروسہ نہ کرے. اس مہینے کی بدعات اور خرافات میں سے مسلمانوں کے اندر جو پائی جاتی ہے وہ یہ کہ سب سے پہلے بدشگونی ہے کہ اس مہینے کو بابرکت سمجھتے ہیں، اس میں شادیاں نہیں کرتے، اس میں حقیقہ اور اچھے رسومات جو جائز ہیں، جو شرعاً ہمارے لیے مناسب ہیں، ان چیزوں کو نہیں کرتے ہیں، روک دیتے ہیں، خوشی کے کام کرنے سے رک جاتے ہیں. کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ سفر کا مہینہ ہے، اس میں بے برکتی ہے. یہ ایک بدعت ہے، یہ خرافات ہے، اس سے بچنا چاہیے. یہ شرک تک لے کر جا کر چھوڑ دیتا ہے ایک مسلمان کو. دوسری چیز اس مہینے میں جو کرتے ہیں لوگ وہ یہ کہ اس کی 13 تاریخ کو لوگ جو ہے قسم کے پکوان پکا کر لوگوں میں بانٹتے ہیں. وہ بھی اسی ڈر سے کہ نحوست ہمیں نہ لگے، بے برکتی ہمیں نہ لگے. ایک تو پہلا کہ اچھا کام شروع نہیں کرتے، دوسرا کہ اس مہینے سے ڈر کر لوگوں میں کھانا تقسیم کرتے ہیں. اسی طرح سے لوگوں میں ایک رواج ہے کہ آخری چہشمبے کے دن، اس مہینے کے آخری چہشمبے کو لوگ اس دن بھی مختلف سورے، مختلف آیات کا ورد کرتے رہتے ہیں، حالانکہ قرآن و حدیث سے اس مہینے کے متعلق کوئی صحیح بات ثابت نہیں ہے. اسی طرح سے دیکھنے میں یہ بھی آتا ہے کہ اس مہینے میں لوگ آخری چہشمبے کو ایک ایسا قسم کا ذکر کرتے ہیں جس میں سلام علی رب العالمین، جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں انبیاء پر جو سلامتی بھیجا ہے ان آیتوں کا ورد کرتے رہتے ہیں، ان آیتوں کو بار بار پڑھتے رہتے ہیں. کچھ لوگوں میں دیکھا جاتا ہے کہ ان کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے رہتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ اسی ڈر سے کہ ہمیں نحوست نہ لگے، ہمیں بے برکتی نہ لگے. نعوذ باللہ من ذالک. بے برکتی سے بڑھ کر یہ چیز ہے کہ ہمارا بھروسہ کسی اور چیز پر ہو جاتا ہے، ہمارا بھروسہ اللہ سے اٹھ جاتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح اس کے ضد میں کچھ لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت بیماری کے بعد سفر کے مہینے میں شفایاب ہوئے، اچھے ہوئے. تو اس سلسلے سے بھی لوگوں کے اندر یہ پایا جاتا ہے کہ وہ اس مہینے کے آخری چہشمبے کو یا اس مہینے کے آخری ہفتے کے دن یہ کیا کرتے ہیں، اپنے گھروں سے نکل کر سیر و تفریح کرتے ہیں. سیر و تفریح کرنا اسلام میں جائز ہے، اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن کسی خاص وجہ سے، کسی خاص سبب کی وجہ سے آپ سیر و تفریح کریں، اس کی کوئی دلیل قرآن و حدیث میں نہیں ہے. یہ ثواب نہیں بلکہ عذاب بن جائے گا ہمارے اوپر اگر ہم اس طرح کا عقیدہ رکھ کر ہم باہر سیر و تفریح کے لیے نکلیں. اسی طرح اس مہینے میں ایک اور چیز جو اہم برائی پائی جاتی ہے وہ یہ کہ لوگ یہ کہتے ہیں، حدیث یعنی موضوع جھوٹی روایت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کہتے ہیں کہ من بشرنی بخروج سفر، جو آدمی مجھے سفر کے مہینے کے نکلنے کی خبر دے گا، بشرتہ جنتن، میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں. یہ حدیث موضوع ہے، اس حدیث کی کوئی اصل نہیں ہے قرآن و حدیث کے اندر. مجھے اور آپ کو اس مہینے سے یہ سبق لینا چاہیے کہ سفر کا مہینہ عام مہینوں کی طرح ایک مہینہ ہے، اس میں کوئی بدشگونی، اس میں کوئی نحوست نہیں ہے. آدمی اپنے برے اعمال کی وجہ سے اسے برائیاں لاحق ہوتی ہیں. جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لکھ دیا ہے وہی برائی اس کے لیے لاحق ہوگی، اس سے بڑھ کر کوئی برائی لاحق نہیں ہوگی. سارے دنیا کے لوگ مل کر مجھے اور آپ کو نفع پہنچانا چاہیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے نفع پہنچانے کا ارادہ نہ کرے تو کوئی ہمیں نفع نہیں پہنچا سکتا. اسی طرح سے سارے دنیا کے لوگ مل جائیں اور مجھے اور آپ کو نقصان پہنچانا چاہیں تو سارے دنیا کے لوگ مجھے اور آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے لکھا ہے وہی نقصان مجھے اور آپ کو لاحق ہوگا. محترم سامعین، مجھے اور آپ کو اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ سفر کا مہینہ منحوس مہینہ نہیں ہے. سفر کا مہینہ اچھا مہینہ ہے، جس طرح عام مہینوں کی طرح ہے. مجھے اور آپ کو اس میں اللہ تعالیٰ کی کثرت سے عبادت کرنی چاہیے، جس طرح ہم عبادتوں میں کوتاہی کے بغیر ہم اس مہینے کو گزاریں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم. ان الحمد للہ
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن قال جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم واذكروه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وعلا وأكبر.